ہیں جس طرح والدین کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یہ سارے حقوق جس طرح مسلمان پر لازم ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن مقدس کے حقوق بھی ہم پر لازم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے جو حقوق قرآن مقدس میں بیان کیے ہیں، ان میں سے کچھ حقوق آج کے اس درس میں ذکر ہوں گے۔ سب سے پہلا قرآن مقدس کا جو حق ہے وہ ہے قرآن پاک پر مکمل ایمان لانا، اور ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے تصدیق کرنا کہ واقعی قرآن مقدس اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور رب تعالیٰ کی جس طرح ہمارے ہاں فضیلت ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اسی طرح اللہ کے کلام سے بڑا کلام بھی کوئی نہیں۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنی اس میں باتیں ہیں وہ ساری کی ساری حق پر مبنی ہیں، ان میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ ایک ایمان لانا ہے کافر کا، کہ کافر ایمان لے کر آئے گا تو وہ دائرہ اسلام میں شامل ہوگا، اور ایک ایمان لانا ہے ایمان والوں کا، وہ پہلے سے ایمان والے ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یہ تعلیم دی ہے کہ اے ایمان والو تم بھی ایمان لے کر آؤ، اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئے، قرآن کو کتاب اللہ بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے اعمال ان سارے ایمانیات کے اوپر منطبق نہیں ہوتے، ان کے اعمال اللہ رب العالمین سے بغاوت کی عکاسی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں پر آپ کی تعلیمات سے انحراف کرنے والے، کتاب اللہ کو کتاب اللہ تو مانتے ہیں مگر ان کے اعمال کتاب اللہ سے بھی متصادم ہوتے ہیں، آخرت کا نظریہ تو رکھتے ہیں لیکن آخرت کا استہزاء کرتے ہوئے ان کے اعمال دنیا میں چلتے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا قرآن مقدس کا حق یہ بیان کیا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں پر اللہ رب العالمین نے کفار سے بھی خطاب نہیں کیا، عمومی خطاب یا ایھا الناس بھی نہیں کہا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اللہ کے پیغمبر پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے رسول پر نازل کی۔ یہ قرآن مقدس کا پہلا حق ہے، لیکن بدقسمتی سے جب ہم معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایسے افراد بے شمار نظر آتے ہیں جو قرآن مقدس اور دور جدید کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے حاصل ہونے والے تجربات کو
آمنے سامنے جب لا کر کھڑا کرتے ہیں تو ان تجربات کو قرآن پاک پر ترجیح دیتے ہیں۔ کہیں قرآن پاک میں ایک بات موجود، اس بات پر ان کا ایمان اس وقت تک نہیں آتا جب سائنسی تحقیقات بھی وہاں آ کر کھڑی نہ ہو جائیں۔ اگر سائنس قرآن سے متصادم ہے تو وہ بڑا اہم اور بہت بڑا دینی فریضہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ قرآن پاک میں تعویلات کر کے پھر اس کو سائنس کے مطابق بنایا جائے، اور پھر لوگوں کو کہا جائے کہ نہیں دیکھیں قرآن سائنس سے نہیں ٹکراتا۔ یہ بہت بڑا ایک فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ قرآن پاک میں تعویلات کرتے ہیں، لیکن ایمان ان کا کامل اگر ہوتا ہے تو وہ سائنسی تحقیقات کے اوپر۔ میرے دوستو، سائنس کی تحقیقات ان کا انحصار ہوتا ہے انسانی عقل پر، انسانی تجربے پر، اور انسان کی عقل اور انسان کا تجربہ غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال ہے کہ عقل انسانی اور تجربات جس وقت مل کر آگے بڑھے تو نظریہ قائم کیا کہ آسمان چلتا ہے، پھر کہا نہیں سورج چلتا ہے، پھر کہا نہیں سورج ایک جگہ پر ہے، زمین اس کے گرد گھومتی ہے، پھر آخر میں کہا کہ نہیں سورج اپنے ایک خاص خاندان کو لے کر اپنے محور پر چلتا ہے۔ اور قرآن مقدس نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں ایسے مضامین موجود ہیں کہ جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ٹھوکریں کھاتے 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 تجربے کرتے 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 جہاں آ کر رکتے ہیں، وہی نظریہ قرآن مقدس نے حقیقت میں 1400 سے زائد عرصہ ہو گیا ہے بیان کر دیا۔ آج ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسانی جلد تکلیف کو محسوس کرتی ہے، اگر انجیکشن لگتا ہے تو صرف ابتدا میں تکلیف دیتا ہے، جب جلد میں سوراخ کرنے کے لیے وہ لگایا جاتا ہے، لیکن جلد سے اندر جب ہو جاتا ہے تو وہ چاہے پوری سرنج انسان کے گوشت میں چلی جائے اس کو درد نہیں ہوتا۔ درد محسوس کرتی ہے انسانی جلد۔ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا جہاں عذاب ذکر کیا ہے، فرمایا جہنمی جب جل جائیں گے وَبَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، ان کی جلد کو تبدیل کیا جائے گا، کیونکہ انسان کی جلد تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح دیگر بہت سارے مضامین ہیں کہ ہر زندہ چیز کا انحصار پانی پر ہے، پانی اتنا ہوگا تو زندہ چیز زندہ رہ سکتی ہے، وگرنہ اس کی زندگی محال ہے۔ قرآن نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا۔ متعدد ایسی مثالیں موجود ہیں، لیکن میرے دوستو ہم لوگ بہت مقامات پر قرآن مقدس کو پیچھے رکھ کے سائنس کو اہمیت دیتے ہیں، اور ہمارے منتخب کردہ نمائندے آ کر ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے دلیرانہ انداز کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مدارس جہالت کی فیکٹریاں ہیں۔ اگلی پارٹی آئی، اس کا بھی ایک نمائندہ آ گیا، اس نے کہا کہ نہیں ہم نے تو 80 کی دہائی میں بڑی غلطیاں کر دی، ہم نے مدارس بنائے ہیں، واللہ عالم کہاں بنائے ہیں یہ تو میرے علم میں نہیں، لیکن یہ ضرور کہا کہ ہم یونیورسٹیاں بنا لیتے تو آج ہم بھی ترقی پر ہوتے۔ مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن، حدیث، اصول تفسیر، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، علم الکلام جسے کہتے ہیں، گرامر، عربی ادب،
اس کے علاوہ مدارس میں اور کون سی ایسی تعلیم ہے کہ جس کو ہم دینی تعلیم سے جدا کریں گے اور پھر کہیں گے یونیورسٹیز میں چونکہ دینی تعلیم بہت اعلیٰ دی جاتی ہے اس لیے ہم نے مدارس بنا کے غلطی کی؟ ایسا نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم کو ہم بہت آگے لے کر گئے اور دینی تعلیمات پھیلانے والوں پر ہم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ ہماری غلطیاں ہیں۔ تو یہ ایک واضح ثبوت ہے۔ تو قرآن پاک کا پہلا حق جو قرآن مقدس کے سورہ النساء 5ویں سپارے کی آیت نمبر 136 میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ ہے اس پر ایمان لانا، اور ایمان بھی کامل لانا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میری مرضی کے مطابق ہے وہ تو بہت اچھا ہے، اس پر میرا کامل ایمان ہے، لیکن جہاں میری مرضی کے برعکس ہوتا ہے تو فوراً میں یہ کہہ دوں کہ جی قرآن تو کہتا ہے لیکن آج کے قانون کو بھی تو ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے اپنی اسٹیٹ کو بھی دیکھنا ہے۔ قرآن تو چلو کہہ رہا ہے، مانتے ہیں آپ کی بات، لیکن اب زمانہ تھوڑا جدید ہو گیا ہے، اب ہم نے آج کے معاشرتی اصولوں کو بھی دیکھنا ہے۔ یہاں پر آ کر وہ بندہ اپنے لیے تسلی قائم کرتے ہوئے قرآن پاک سے انحراف کر دے۔ یہ عمل اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ یہودیوں کا اللہ رب العالمین نے یہ عمل ذکر کیا ہے کہ وہ اتنے بدبخت ہیں کہ بعض کتاب پر تو ایمان لاتے ہیں اور دوسری بعض پر نہیں لاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لے کر آتے ہو، کچھ حصہ مان لیتے ہو جو تمہاری مرضی کا ہوتا ہے، اور جو تمہاری مرضی سے متصادم ہو، ٹکراتا ہو، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اور اس کی اگر عملی طور پر آپ نے کوئی نشانی دیکھنی ہے تو میرے عزیز دوستو، قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے 18ویں سپارے میں تعلیم دی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، سورہ النور آیت نمبر 19، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، فحاشی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے فقط آخرت کا عذاب نہیں، دنیا آخرت میں ان کا عذاب ہے، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی وہ رسوا ہوں گے۔ ہمارے ٹیلی ویژن پر ایسے نمائندے بھی سامنے نظر آتے ہیں کہ جو ابھی ماضی قریب میں جو عورتوں کا ایک 8 مارچ کو بیرونی ایجنڈا ہی کہیں گے، اس کے مطابق جو ہمارے اسلام آباد، جہاں اسلام آباد ہے، اس کی سڑکوں پر آ کر اور دیگر شہروں میں بھی وہ ایک فحاشی کا منبع بنتے ہیں، وہ عورتوں کے جلسے، ان کا دفاع کرنے والے ہمارے وزراء، ہماری جماعتوں کے جن کو ہم بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، ان کے نمائندے ٹیلی ویژن پر کیسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر حاکم وقت کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ اس چیز کا تعلق ایک جماعت سے، 2 جماعتوں سے، 10 جماعتوں سے نہیں، یہ ایک عرصے سے ہو رہا ہے، اور کسی دور میں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کوئی ایکشن لیا گیا ہو۔ ہاں، ایک مرتبہ ایک نے لیا، جس وقت لاہور واقعہ ہوا تھا اس وقت عمران خان نے ایک بیان دیا تھا، لیکن اس پر اپنی پارٹی کے لوگ جھپٹ پڑے، آخر اس کو وہاں سے پھر یو ٹرن لینا پڑا، مجبور کر دیا۔ تو میرے دوستو، یہ جب عمل ہمارے معاشرے میں آتا ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ فحاشی کا سد باب کرنا ہے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا رائٹ ہے، ان کا قانون ہے، قانون میں ان کا حق ہے۔ تو اداروں کو چاہیے کہ وہ اگر قانون میں جو حقوق ہیں ان کی یقین دہانی کروائیں، ان پر عمل کرنے کو یقینی بنائیں۔
لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ یوں فحاشی کے میدان لگا لیں اور پھر کہیں کہ ان کا رائٹ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ قرآن پاک سے متصادم ہے۔ اور اس کو جب ہم لوگ صحیح سمجھنے لگیں گے تو پھر دنیا میں عذاب ہمارا مقدر ہوگا۔ قرآن پاک کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر مکمل ایمان لایا جائے، چاہے وہ میری خواہش کے مطابق ہے یا میری خواہش اس سے متصادم ہے، میں نے اپنی خواہش پر محنت کر کے قرآن کے مطابق اس کو بنانا ہے، نہ کہ قرآنی تعلیمات کو پیچھے کر کے میں کہوں کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں وہ درست ہے۔ دوسرا حق، جب انسان ایمان لے آیا، اب دوسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قرآن آپ علیہ السلام پر نازل ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر ہیں، اور اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ تعلیم دے رہے ہیں تاکہ امت کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے کہ اگر نبی کے لیے حکم یہ ہے تو ہمارے لیے تو بطریقہ اولا یہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے میرے محبوب پیغمبر، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس قرآن کی تلاوت کیجیے نا جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر اس قرآن کی تلاوت کیجیے نا۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قرآن پڑھنے والے اللہ رب العالمین کے حکم پر اس طرح چل رہے ہیں، حضرت جبرائیل امین آسمانوں سے وحی لے کر آ رہے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العالمین کا قرآن بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ پوری ہو جائے پھر پڑھوں گا، ساتھ ساتھ پڑھنے لگ گئے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے لا تحرک لسانک لتعجل بی، اے میرے محبوب پیغمبر آپ اتنی جلدی نہ کیجئے نا، جب وہی مکمل ہو جائے ان علینا جمعہ وقرآنا، یہ ہمارے ذمے ہے، ہم نے آپ کے مبارک سینے میں اس قرآن کو جمع کرنا ہے، آپ کی زبان مبارک پر اس قرآن کو چلانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جو بیان ہوا میرے دوستو، قرآن کا دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ البقرہ کے اندر جب اللہ رب العالمین سے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اس دعا کو جب مقبولیت حاصل ہوئی اللہ رب العالمین نے 28واں سپارہ سورہ الجمعہ کے اندر بیان کیا، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، امیین میں ایک پیغمبر آیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیا۔ اس لیے میرے دوستو آج قرآن کو پڑھنے کی مشق نہیں کی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سامنے ہونا چاہیے۔ آج قرآن پاک ہم اتنی محنت سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، حافظ موجود، عالم موجود، قراء موجود ہیں، مساجد چند قدم پر موجود ہیں، لیکن میرے دوستو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم قرآن پاک کا تلفظ سیکھ سکیں۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان فرمایا رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں
لیکن قرآن ان پر لعنتیں بھیج رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور اس لیے نہیں کہ ہم قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں کہ جی نہیں قرآن تو ہم پر لعنت بھیجے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ تعلیم بھی آپ علیہ السلام نے دی تاکہ مسلمان کے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے، ایک ذوق پیدا ہو جائے اور مسلمان قرآن پڑھنے والا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے۔ آج معیشت کتنی ہماری کمزور ہے، ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے کہ جی ہماری معیشت کمزور، ہم کمزور ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، ہماری نظریں ہمیشہ قرضوں کی طرف ہوتی ہیں کہ کون سا ملک ایسا ہے جو ہمارے لیے مہربانی کرنے والا بن جائے۔ اس حد تک ہم اس لیے پہنچے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو انسان قرآن پاک سے اعراض کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، تلاوت ہی نہیں کر رہا قرآن پاک کی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کا گزر بسر ہم تنگ کر دیں گے۔ ہو مسلمان اور وہ قرآن کی طرف جائے نہیں، ایسے انسان کو پھر سکون میسر نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے 29ویں سپارے میں سب سے آخری آیت مبارکہ کے اندر فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ، بلکہ 29 سورہ المرسلات میں فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، قیامت کے دن ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور وہ کون جھٹلانے والے ہیں؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس اپنے قرآن کے بارے میں فرمایا جو اس کو جھٹلاتے ہیں اس کے بعد پھر تم کس پر ایمان لے کر آؤ گے؟ اگر تمہیں قرآن پڑھنے سے ہی اطمینان نہیں مل رہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن پاک کو اللہ نے ذکر کہا ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ التغابن میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 8 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس کو اللہ نے نور بھی کہا۔ اب جب نور بھی ہمارے سامنے آیا، یخرج من الظلمات الی النور، قرآن کا وصف ہے کہ یہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہم روشنی کو بھی پیچھے چھوڑ دیں، ہم روشنی کو بھی نہ حاصل کریں اور دوسری طرف ہم اللہ کے ذکر کو بھی چھوڑ دیں تو پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل اگر اطمینان کی کیفیت میں آئے گا تو اللہ کے ذکر قرآن مقدس کی تلاوت سے آئے گا۔ یہ دوسرا حق ہے قرآن پاک کا۔ تیسرا حق، جب انسان نے قرآن پر ایمان بھی لایا، قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرنے لگ گیا اور بڑے بہترین انداز سے ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے اچھے تلفظ کے ساتھ وہ قرآن پاک پڑھنے لگ گیا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھر بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ فرمایا من شغلہ القرآن، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک آج اس دور میں بھی پڑھتے ہیں، وہ دنیا وما فیہا سے پھر غافل ہو جاتے ہیں، وہ توجہ صرف قرآن پر رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکرتی، جس بندے کو قرآن میرے ذکر سے بھی غافل کر دے کہ وہ اتنا پڑھ رہا ہے کہ اس کو میں بھی اب یاد نہیں ہوں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، فرمایا جس نے اللہ کے ذکر کو بھی بھلا دیا، قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، کوئی اور سوچ نہیں، حتیٰ کہ رب العالمین کا بھی ذکر اس کے ذہن میں نہیں، توجہ سے پڑھتا جا رہا ہے اور مانگنے کی طرف بھی توجہ نہیں کہ میں کچھ مانگ لوں، شوق سے پڑھ رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملے ادا ہوئے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں کہ اوتیا، اس کو دیا جائے گا، افضل، اس سے بھی افضل جو اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ جو رب سے مانگنے والے ہیں ان سے زیادہ اس کو ملے گا جو قرآن پڑھتا ہے بن مانگے اس کو ملے گا۔
اس نے مانگا نہیں، یہ تو قرآن کی طرف اپنی توجہ رکھنے والا ہے۔ ابھی تراویح ہوں گی انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک میں، لوگ قرآن پاک سننے کے لیے آتے ہیں، وہاں پر ہمیں یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور ہم نے بڑی توجہ کے ساتھ قرآن پاک سننا ہے۔ یہ نہیں کہ پیچھے صفوں میں بیٹھ جائیں، ہر 2 صفوں کے بعد ہم پانی پینے چلے جائیں، تھوڑا بہت جو ہے وہ ٹوٹیوں پر بیٹھ جائیں، یا 1-2 باتیں کر کے پھر واپس آ جائیں، رکوع میں جائیں تو ہم ساتھ مل جائیں۔ میرے دوستو یہ دھوکہ ہے، یہ قرآن کی رغبت نہیں ہے، یہ شوق شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ شریعت کو یہ شوق مطلوب ہے جس کا ابھی ذکر ہوا۔ قرآن مقدس کا تیسرا حق کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ ایمان بھی لے آیا، تلاوت بھی ہو گئی، اب سمجھنے کے لیے یہ بندہ آیا۔ قرآن پاک کو سمجھنا اشد ضرورت ہے آج کے اس دور کی۔ خالی پڑھے گا ثواب ملے گا، لیکن ہدایت مکمل طور پر نہیں مل سکتی۔ اور جو بندہ قرآن پاک تو پڑھتا ہے لیکن اس کو سمجھتا نہیں، اور اس کے ذہن میں یہ بات واللہ عالم کس بندے نے جاری کر دی کہ قرآن بڑا مشکل ہے، یہ سمجھا ہی نہیں جا سکتا، جی ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو سمجھنے والا ہے، کوئی آئے تو صحیح نصیحت حاصل کرنے والا، ہم نے آسان کر دیا۔ قرآن پاک کا میرے دوستو اسلوب ہے، الحمد سے شروع کریں سورہ الناس تک آئیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے 8 مضامین جو بنیادی قرآن مقدس کے ہیں، بلکہ چلیں 4 کے اندر ان کو سمو لیتے ہیں تاکہ یاد بھی رہیں، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، ان 4 کو لیں، الحمد سے پڑھنا شروع کر دیں، سورہ الناس تک آئیں گے۔ جو موٹے موٹے نظریات ہیں، توحید، رسالت، قیامت کلیئر ہوگا۔ بار بار اللہ رب العالمین نے مثالیں دے کر سمجھایا ہے، آسان فہم انداز میں سمجھایا ہے۔ کہیں پہ رب تعالیٰ نے انسان کو کائنات کی مثال دی، کہیں آسمانوں کی مثالیں دی، کہیں زمین پر موجود اشیاء کی مثالیں دی، حتیٰ کہ انسان کو کہا نہ تو اوپر دیکھتا ہے، نہ تو نیچے دیکھ رہا ہے، نہ تو ہوا کو محسوس کر رہا ہے، چل تو اپنے وجود کو دیکھ۔ یہاں تک اللہ رب العالمین نے مثالیں دے کر سمجھایا۔ بڑی سے بڑی چیز کی مثال دی، اونٹ کی مثال دی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، چھوٹی سے چھوٹی مکھی کی مثال بھی دی، اور فرمایا ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ مثالیں دے دے کر اللہ نے سمجھایا ہے۔ میرے دوستو ابتدا سے انتہا تک بندہ پوچھتا ہے، دیگر سارے موٹے موٹے مسائل اس کو پتہ چل جاتے ہیں۔ ہاں آگے ان سے موتی نکالنا، علم و حکمت کی مزید باتوں کا استنباط کرنا، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ قرآن اپنے اندر ایسے ایسے عنوانات رکھے ہوئے ہیں کہ اگر انسان لگا رہے، آج اس دور میں بھی ریسرچ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، اپنے اپنے انداز سے لوگ قرآن مقدس پر آج بھی کتابیں لکھ رہے ہیں، تو یہ چلتا رہے گا۔ تو قرآن پاک کو سمجھنا ضروری۔ جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان بھی ہونا چاہیے کہ جو بندہ قرآن پاک کو نہیں سمجھتا، سمجھ ہی نہیں رہا، اس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، خالی بس پڑھ دیتا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے بس ثواب ملے گا، یقیناً ملے گا۔ لیکن میرے دوستو کامل ہدایت اس کو ملتی ہے جو قرآن کے مفاہیم کو سمجھتا ہے۔ جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اس کا ترجمہ ہی اس کو نہیں آتا، وہ کس طرح سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یہودیوں کا ذکر بھی کیا ہے؟ جب عمل نہیں کرے گا تو قرآن پاک کا اگلا حق، وقت چونکہ مختصر ہے، سمجھے گا تو سمجھنے سے اگلا چوتھا حق کیا ہے؟ عمل کرے گا۔ نہیں سمجھے گا تو عمل نہیں کرے گا۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں ہے کیا، تو وہ عمل کیسے کرے گا؟ ممکن ہی نہیں۔ میں کئی مرتبہ یہ مثال دے چکا ہوں کہ اگر ایک بندے کو یہاں موجود حال میں پنکھوں کے بٹن کا نہیں پتا، وہ کبھی نہیں چلا سکتا، لائٹ کا نہیں پتا، وہ نہیں چلا سکتا۔
کسی بندے کو آپ نئے بندے کو جا کر ایک سائیکل دے دیں، کہیں گے یہ چلاؤ جا کر سڑک پر، وہ نہیں چلا سکتا، اس لیے کہ اس نے سائیکل چلانے کو سیکھا ہی نہیں، اس کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ گاڑی پر بٹھا دیں، اس کو گیئروں کا نہیں سمجھ تو اس کو کوئی پتہ نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ بغیر سمجھے عمل ناممکن ہے، بغیر علم کے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کے درجات اللہ نے بلند کر دیے ہیں، ان کو اونچے درجات دیے ہیں۔ تو علم نام ہے سمجھنے کا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا فلیفقہہ فی الدین، جس بندے سے اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں پھر اس کو دین میں فقاہت سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اب بندے نے سمجھ لیا، اب عمل کرنے کے در پہ آیا۔ اگر عمل کرے گا تو یقیناً وہ جنت کو بھی پا لے گا، اللہ کی رضا کو بھی پا لے گا۔ لیکن نہیں عمل کرے گا تو پھر اس ایک فرمان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الجمعہ آیت نمبر 5 میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے۔ در حقیقت صراحتاً یہ یہودیوں کا ذکر ہے، تعلیماً یہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے آیت مبارکہ نازل کی تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہیں یہودیوں کے افعال ہمارے اندر تو نہیں آ رہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ان لوگوں کی مثال جو تورات کو اٹھائے ہوئے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے، کمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ گدھے کی طرح ہے جیسے وہ بہت ساری کتابیں اٹھا کے چلتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے گدھے کی طرح کہا، وہ گدھے کی طرح ہے اس کی مثال۔ جو بندہ قرآن پاک پر عمل نہیں کرتا، اللہ کا قرآن تعلیم یہ دیتا ہے کہ وہ گدھے کی مانند ہے۔ اب یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم انسان ہیں یا گدھے ہیں، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اور اس پر کوئی ناراض ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ الجمعہ آیت نمبر 5 فرمایا کمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ گدھے کی مانند ہیں جو قرآن پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اور ایسے لوگ جب قرآن پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو میرے دوستو قرآن مقدس کا ایک اور فرمان، یہ سارے حقوق قرآن میں بیان ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 19ویں سپارے میں سورہ الفرقان میں ذکر کیا۔ فرمایا یہ جو لوگ آج قرآن پاک کو پس پش ڈالتے ہیں، عمل کرتے ہی نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کل قیامت والے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کو شکایت لگائیں گے، رب تعالیٰ کو۔ قیامت کے دن بندہ بڑی خواہش لے کر جائے گا کہ مجھے حوض کوثر نصیب ہوگا، میں سرخرو ہو جاؤں گا، میں تو کامیاب ہو جاؤں گا، چل پڑا، حشر کے میدان سے آگے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے فرمائیں گے اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلا نہیں کرتی۔ یہ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے قرآن کو اپنے لیے عمل کا ذریعہ بنایا ہی نہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کل قیامت کے دن پیغمبر علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب، یہ جو میری قوم والے ہیں اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ انہوں نے میرے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن پاک سورہ الفرقان آیت نمبر 30 ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام میرے دوستوں اس وقت پھر شکایت لگائیں گے۔ اور آخری حق، قرآن ایمان بھی لے آیا، قرآن پر پڑھنے بھی لگ گیا، سمجھنے بھی لگ گیا، اس کو اپنانے بھی لگ گیا، اور 5واں حق دوسروں کو پہنچانا بھی ہے۔ یہ امانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ،
بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت مبارکہ بھی اگر تمہیں پہنچتی ہے تو تم نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اور یہ قرآن نازل کو ہوا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کروایا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ، یہ قرآن مجھ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، تم تک پہنچاؤں۔ نہیں پہنچائیں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ تعلیم دی ہے۔ میں اور آپ تو بہت بات کی، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا، وہ نبیوں کے امام اور ہم امتی۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر آپ نے بھی نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ اور یہ امت بہتر کیوں ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو جا کر بتانے والی، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے والی یہ امت ہے۔ یہ میرے دوستو قرآن پاک کے 5 حقوق اس وقت میں ہم بیان کر سکے ہیں اور سمجھ سکے ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہمارا آج کے دن سے لے کر آئندہ ساری زندگی ہماری کامیاب۔ اگر ہم عمل پیرا نہیں ہوتے، نہ سیکھنے کی طرف توجہ، نہ سمجھنے کی طرف، نہ اپنانے کی طرف، نہ پھیلانے کی طرف، تو میرے دوستو پھر یاد رکھیں یہ دنیا ہم پر اسی طرح آزمائش بنی رہے گی۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔